تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی دوبارہ مجدداً میں میرا دوست حبیب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قلعہ شام جاؤ، قلعہ نام کا ایک عیسائی ہے تاکہ وہ سے لوگ ہو جائے اللہ کی سماوات آپ کو شہر میں بات کرے گا سفر کیا آپ اسے ملے آپ نے دیکھا ظاہر میں جہاں جو کاروبار ہو رہا ہے کی نظر نہیں آ رہی تو کیا ہم کی جنت میں میرا ساتھی بنے گا صبح سے شام تک کہتے رہے وہ صاحب کے کردار میں دیکھتے رہے کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک حالات کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے وجہ کیا ہے آپ نے ان سے کہا کہ جناب میں آج آپ کا مہمان بنا چاہتا ہوں آپ کا مہمان ہے اس نے پیغام دیا کہ آج ایک آدمی کا کھانا یعنی ایک مہمان ہے جب اس کو کھانا دینا چاہتا ہے آپ کوئی وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اس نے اور کوئی کام نہیں کیا جو کھانا تیار تھا اس کو کپڑے کو لے کر کے شور میں بالکل نرم کر کے تیار کیا ہے کہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے دوسرا کے ساتھ جاتے ایک نئی ایک خاتون کی بیٹی ہوئی ہے اس نے جا کر چمچ سے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا جب وہ کھا کر اس نے سیو کیا اشارہ کیا ہاتھ سے بس اس شخص نے پھر چمچ سے اس کو پانی پلایا جب پانی پلایا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس خاتون کو دور گرنے لگے آواز نہیں آ رہی میں سننے میں میرے کو کئی کام کرتی ہے وہ یہ دعا کر رہی ہے کہ مولا اس بیٹے نے میری اتنی خدمت دیکھی ہے اتنی خدمت کی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اس کے اندر موسیٰ کا نہیں
جب وہ ہوش آیا تو پکایا اس نے اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے صرف دونوں گئے قرآن کو ہمارے لیے دعا فرمائے کہ دونوں مطلب ہو جائے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی سلیمان علیہ السلام نے باپ کی آنکھ کو پکڑ کے آنکھ میں رکھا اور بیٹے کی باہوں سے ملا کر آپ نے دعا کے ساتھ لگائی اور اللہ سے دعا فرمائی تو فرمایا پھر باپ کے دل سے دعا نکلی جس سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باپ کی دعا اتنی قبولیت کا کرتے پر پہنچی سلیمان علیہ السلام کی صحبت کو رکھا رہا جیسا نیک کردار ہوا نیک ہوا وقت وقت کا مدد کامل بن گیا اس لیے اس کے والد اس کے دعا فرمائی تھی جس طرح کی انعامات ہو گئی اس بنا پر وہ اشارات کی اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو تربیت دے نیک و صالح ہونے کی ہدایت کرے اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے اور دین کے راستے پہنچا دے تاکہ وہ نیک ہو جائے تو والدین والد نے جب دعا بتائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ فیصلہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے نام ہے پھر دوستوں والدین خصوصاً آپ نے پچھلے دنوں میں آپ نے سماعت فرمایا کہ والدہ حضور علیہ السلام کو سوال کیا حضور مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے حضور نے فرمایا والدہ کا فرمایا پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے پھر فرمایا والدہ کا پھر کسی کا سوال کیا پھر فرمایا والدہ کا جب چوتھی بار سوال کیا تو پھر فرمایا میرے باپ کا کیونکہ باپ کا بھی مکان ہے ماں کے جسم میں جنت ہے تو والد جنت کے دروازوں میں بھی ایک دروازہ ہے اور اسی نے بھی کہا ہے وہ کب ہوگی جب ان کے والد راضی ہوں گے اور یہاں تک کہ والدین راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے سخت الرحمن کی سخت والدین کہ اللہ نے اولاد والدین کے رضا میں ہے اگر والدین خوش ہیں والدین راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں راضی ہوتا ہے اور حدیث جبریل میں کئی بار بیان کی ہے اس بات کا ہوگی جب حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لا رہے تھے آپ نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین اب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بیٹھ جاتے تھے اور کتاب شروع کرتے تھے اور کبھی تو آپ کو اتنا جلال ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھتے اثر اور مغرب تک آپ کی تقریر چلتی تھی صرف نماز کے لیے آپ ان کے تشریف لاتے تھے اور صحابہ کرام کی کتنی محبت سے سنتے تھے تو وہ کھانا پینا بھول جاتے تھے اور حضور علیہ السلام کا محبت کا اظہار بنا جب یہ نئی بات سنی تو صحابہ نے کیا رسول اللہ کی نئی بات سنی ہے آپ نے ہر بچے پر فرمایا آمین حضور نے فرمایا کہ جب میں پہلے قدم پر مخالف تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام فرما رہا اور میں دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کی تعبیر میں نہ کرے اس کا حق ادا نہ کرے وہ ہلاک و برباد ہو جائے
کے والدین بوڑھے ہوں ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو اگر وہ اس کی خدمت نہیں کرتا اس کی تعلیم نہیں کرتا اس کا ادب احترام نہیں کرتا ان کو خوش نہیں رکھتا وہ بھی ہلاک برباد ہے اسی چیز کے قدم رکھنا فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا نام نامی جگہ میں لیا جائے اور آپ کا نام سن کر اگر وہ کوئی شخص سننے کے باوجود آپ کا درود و سلام نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے حضور نے فرمایا آمین یہ تین چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کا احترام کرے جو رمضان کا حق ہے ان کی حق ادائیگی کرے ان کے حقوق کا خیال رکھے ان کا احترام و ادب کرے کیونکہ اس کے احترام و ادب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے یہی وجہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے لوگوں نے سمجھا شاید آپ کو کوئی صدمہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے تو ہمارا یہ صدمہ نہیں ہوا میرا نقصان نہیں ہوا صرف مجھے غم یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ایک مہینے کے لیے آیا تھا پتا نہیں کہ کچھ راویوں پر جا رہا ہے اسی طرح بولا دوستوں خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں ملتا ہے اور رمضان مبارک کا ادب احترام کرے اس کے ساتھ ادا کرے اور ان کے فرائض و واجبات کا خیال رکھے دوسری بات وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اگر دونوں نہیں تو کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے ان کا ادب و احترام کرے اور اگر اس کا ادب و احترام نہیں کرتا تو یقیناً ہلاک و برباد ہو جائے گا اس لیے جب ان کے والدین کی دعا سے زبان سے جب دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کے درجات کو بلند کر دیتا ہے نمبر 3 درود و سلام یہ آپ سن لیں جب بھی کسی نافذ میں سے ہم لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے آپ حضور علیہ السلام نے درود و سلام پڑھیں اگر آپ نہ پڑھیں گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فقیر ترین شخص ہے اس کا منہ نام خاک آلودہ ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جا رہا ہو اور خود کے درود و سلام نہیں پڑھتا ہو کہ آپ کو برباد ہو جائے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کریم علیہ السلام کے شروع ہونے کی تبلیغ عطا فرمائی یہ تبلیغ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الجنت مشتاق علی خمس نفر جنت 5 لوگوں کے لیے مشتاق ہے عشق رکھتی ہے محبت رکھتی ہے یہ لوگ نام ہوتے ہیں نمبر 1 تعلیم القرآن قرآن کی تلاوت کرنے والا دیکھیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے کچھ قسم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں خواتین اسلامی میلے بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں کئی ختم مہینے کا نکال دیتے ہیں جنت کیسے شخص کے لیے مستحق ہوتی ہے جو تعلیم القرآن دوسرا حافظ اللسان جو اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے اور زبان سے اچھے جملے استعمال کرتا ہے ایسے جملے استعمال نہیں کرتا کہ اس کی جگہ داری ہو جائے دوستو حافظ اللسان
کسی کو اذیت نہ دے، کسی کے ساتھ ظلم و تشدد نہ کرے، کسی سے ناجائز نہ کرے، کسی کا مال ضبط نہ کرے، کسی کو اذیت نہ دے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ لہٰذا ہوتے بول دیا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکے لوگوں رمضان شریف کے تعاون کی حدیث کا مبارک ہے، یاد آ گئے کہ آپ برف کا دو موٹے موٹی یاد بھوکے لوگ ہیں جو یتیم و نادار و مسکین ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، تو ان کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس کی مستعد بولتے سنے دیا بولتے سنتے دیا جو بیچارے ننگے گھومتے ہیں یتیم بچے ان کو کپڑے ڈالنا، ان کو کپڑے دینا، ان کو کسی کا لباس ڈال دینا، حضور نے فرمایا کہ بولتے سنتے دیا جو ننگے بیچارے غریب مسکین نادار راستوں میں بھٹکتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کو کپڑے پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس کے لیے ملتا ہے۔ بزرگوں سے ایک واقعہ سنا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عید کے دن عیدگاہ کی تشریف لے جا رہے ہیں، عید کے دن تشریف لے جا رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف جناب کے لیے وہاں سے جناب کے غریب بچہ نادان بنا جو ہوتا وہ اپنے کے کپڑے دے اور حضور کو نظر آیا، حضور کے ہاتھ رکھا، حضور کو لے کر گئے تھے اور حضور کو اپنی عائشہ صدیقہ نے فرمایا تو تیار کر نالا دھلا کپڑے پہنا، ان کے ساتھ لے جاؤں گے دوستوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، ان سے ہمدردی سے پیش آنا، اس پر رحم کرنا، جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں سمجھنا اللہ یہاں صحیح رہنا مطلب یہاں کے نبی رہنا، حضور کا حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا تو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہم نے اللہ یہاں اللہ یہاں یہ ضرور جو شخص کسی کے ساتھ آپ رحم نہیں کرتا، کسی سے مہربانی نہیں کرتا، کسی پر شفقت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں کرتا۔ تو لوگ ایک دنیا کے اسباب ہے اگر کوئی خاندان کی بچہ میں ہمارا کی فرمایا کہ ملک کے جو دن کے خاندان جو ہوتے رہتے ہیں ان کو جو کپڑے پہناتے ہیں تو اس کے لیے بھی جنت دعا کرتے ہیں کسی کو میرے پاس نہ۔ اور تیسرا پانچواں منصب حبیب الرحمان، پانچواں وہ شخص حبیب الرحمان اللہ کے رحمان پر رحمان کے حبیب پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر تو درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، جنت اس کے لیے مشتاق ہے، وہ بھی جنت تو یہ پانچ چیزیں تھی جو وقت پر یاد آئی۔ بات یہ ہے کہ یہ درود و سلام یاد رکھیں، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آپ بس میں سنیں تو تبتم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود و سلام ہے، یہ نہیں کہ آپ درود رحمت کا شروع کرتے ضروری نہیں ہے کہ آپ اور بڑا درود شریف کرتے ضرور نہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں تو آپ کو درود و سلام کے سوال کریں۔ سبحان اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے مگر اس کو سلام کی اور سلام کی ہے، اور اللہ نے مسلمان کو حکم بھی کیا ہے کہ میرے محبوب پر سلام اور سلام دونوں کو لہٰذا مومن کا کام ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام کرے۔ جب کسی فصل کے اندر یا کہیں کتاب میں دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں آپ اس میں بھی اگر حضور کا نام آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو چون ہی لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ البتہ تلاوت قرآن کریم میں اندر مانا ہے مسئلہ کو بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو درود پڑھ سکتے ہیں
دیکھیں, مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں اور اللہ کی محبت اور پیار دیکھیں کہ مصطفیٰ وہ کتنا ہے. اگر آپ امتی ایک بار آپ کا خون پڑتا ہے اللہ 10 بار نہیں دیتا ہے. دوستو لکھا ہوا ہو, آپ بھی لکھے, آپ بھی پڑھ یاد رکھیے گا, کیا پریوار سنا دیتا ہوں, آپ بھی لکھے حضور کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھے. صرف سلم بھی لوگ لکھتے, سلم سواد لکھتے تھے کہ منع حرام ہے. یہ کام کھول کے سنو, فتویٰ کہیں تو میں دے دیتا ہوں. بڑے بڑے علماء کے تصانیف میں میں نے دیکھا ہے کہ سواد لکھا ہوا ہے یا سلم لکھا ہوا ہے, جو کہ فقہ کے فتویٰ کی کتابوں کے اندر یہ لکھنا حرام ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر وہ جب کی کتاب لکھ رہا ہے اور شروع کا نام آتا ہے اور سلم لکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوتی ہے. آپ مرتضیوں کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں اور بعض کو سزا ملی ہے قدرت کی طرف سے, اسی لیے آپ کرتے کتابیں کرتے جو حضور کا نام آپ سواد لکھتے تھے 50 صفحے کا کتاب لکھ رہے ہو, حضور کا نام آپ سواد لکھتے کیوں؟ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بکیلی ہے, یہ کنجوسی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور پورا لکھے. اور علماء نے لکھا ہے جس کتاب کو آپ نے لکھا ہے, جس رکے کو لکھا ہے, جس خط کو لکھا ہے, اس کو حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے. تو جو آپ کا لکھنے والا آپ کا لکھا ہوا اگر وہ اور کرے گا وہ بھی حضور کو سلام کرے گا تو اس کو بھی سلام کرے گا. آپ لکھنے والے کو سبحان اللہ اتنی بڑی بیٹی ہے. دوستو اس میں پڑھ کے لے کرو, دیکھو بخاری شریف کی بڑی کتاب ہے, مسلم کو لے لو, بخاری کو لے لو, ترمذی کو لے لو, ابن ماجہ کو دیکھو, ابو داؤد کو دیکھو, یہ ساری کتابیں حدیث کی لے کے لکھ رہی ہے. اب سب حضور کا نام آتا ہے آگے لے کر لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ موجود چلے تھے حضور کے حضرات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجود کا فتویٰ ہے کہ خبردار حضور کے نام کے ساتھ کوئی سوال نہ لکھے, صحابہ کرام کا وعدہ نہ لکھے, رحمت نہ لکھے, پورا رحمت اللہ لکھو, رضی اللہ عنہ لکھو, صلی اللہ علیہ وسلم لکھو, یا علیہ السلام لکھو. کہتے ہیں لکھنا ہے لہٰذا شریعت کے اندر اخلاقی طور پر منع ہے, اخلاقی طور پر منع آتی ہے. یہ ساری کتاب لکھ رہے ہو اور ساری کتاب جو حضور کا نام آتے ہیں لکھو, اور اللہ کا نام آتا کہاں لکھو, آدھا لکھو, پورا لکھو, کیا تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا ایسا لکھنا حرام ہے, الٹا گناہ ہے. لہٰذا حرام سے بچے اور مصطفیٰ کریم کا نام لیتے ہوئے لکھتے ہوئے پورا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر بھی اور حضور کے آل پر سلام کریے تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ کو لکھا ہوا ہوگا, جو بھی پڑھے گا وہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے, لیکن وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو ان کا لکھا ہوا آپ کا لکھا ہوا پڑھنے والا آپ کا مشورہ ملے گا اور پڑھنے والے کو سب جب بھی حضور کی محفل میں حضور کے نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھے. اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر محبت اور عقیدت سے پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں. اگر آپ بوجھ سمجھ کر کیا سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ فرشتے کو کر آپ کا دودھ لے لیں گے. ایسا دودھ پڑھو کہ آپ خود سنیں. یہ محبت پڑا ہے محمد میں وہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے والدین کے نام کرنے اس کا فرمائے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تعلیم اور توفیق اور حضور کی تعلیم ہے جو اس لوگوں نے شروع کو تقریر کرنے لگا اور وقت کا تو نہیں دیتا میں کئی بار بات بتا دی ہے. امام سعود رحمۃ اللہ علیہ صدی کے بزرگ ہیں, انہوں نے مکہ سے سنہا کی کتاب لکھی ہے عربی سے یہاں تک بڑی تھوڑی کتاب عربی میں ہے. اور پھر آج میں نے دکھا دوں میرے مصطفیٰ کریم کے الفاظ میں محمد نہیں مانتا ہے, اس محمد کا جو اس کو بتا دیں یہ بات بیان ہو جائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے سنت کو اللہ تعالیٰ کو
واحد